پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں آمنو ایمان لے آؤ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے الناسو لوگ، باقی جیسے لوگ ایمان لائیں ویسا ایمان لاؤ، یعنی صرف زبان سے مت کہو کہ تم ایمان والے ہو، واقعی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں۔ قولو تو وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے السفہاء بے وقوف، جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئیں کیا ہم ایسے ایمان لائیں۔ الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی بے وقوف ہیں، ولیکن لیکن لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے۔ ابھی ہم پڑھے تھے لا یشعرون، اب آ رہا ہے لا یعلمون، یعنی ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ خود کتنے بڑے بے وقوف ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ خبردار، یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔ اینڈ وین اٹ از said to them، یعنی ہپوکریٹ سے جب کہا جاتا ہے believe as the people followers of محمد صلی اللہ علیہ وسلم الانصار and المہاجرین have believed، جسے صحابہ ایمان لائے ہیں، انصار مدینے کے لوگ جو مہاجرین ایمان لائے ہیں ویسا ایمان لاؤ۔ they say shall we believe as the fools have believed، جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ویسے ہم ایمان لائیں۔ verily they are the fools but they know not، ان کو نہیں پتا، وہ خود فولس ہیں، بے وقوف ہیں۔ یہ اللہ گواہی دے رہا ہے قرآن مجید میں۔ جب بھی ہم قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں تو ہم اس کو پارٹس میں تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھتے ہیں تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسا کہ دوسرے لوگ یعنی جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ صحابہ جو اپنا سب کچھ مکہ سے مدینہ دین بچانے کے لیے چھوڑ کر آئے، وہ ان کو بے وقوف نظر آتے ہیں۔ یعنی جو صحابہ تھے وہ اپنا دین کو بیچ کر دنیا کو بیچ کر دین حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، اپنا گھر بار اپنا بزنس سب کچھ دین کے خاطر انہوں نے مکہ میں چھوڑ دیا تھا اور مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ اور مدینہ میں بھی جو انصار تھے انہوں نے اپنا ہر چیز جو مہاجرین آئے تھے ان کے لیے کھول دیا تھا کہ آپ سب کچھ ہمارا لے لیں، ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں، ہم سب کچھ ہمارا لے لیں۔ تو یہ جو تھے مطلب وہ اپنی دنیا کا سیکریفائس کر رہے تھے دین کے خاطر، تو ایسے لوگ ان کو بے وقوف نظر آتے تھے کیونکہ یہ تو دنیا کے لیے جیتے تھے، ان کو تو شک تھا دین میں، ان کو تو آخرت پہ بھی شک تھا، اللہ پہ بھی شک تھا، ہر چیز میں ان کو شک تھا۔ تو پھر ان کو جو کوئی اپنی دنیا دین کے لیے دیتا تھا تو وہ ان کو بے وقوف نظر آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ انہی کو بے وقوف کہہ رہے ہیں کہ یہ خود بے وقوف ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ تو تھوڑے ٹائم کی دنیا ہے، ہمیشہ کے لیے تو آخرت ہے۔ تو جو دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے صرف دنیا ہی ملتی ہے، لیکن جو آخرت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خود ہی بے وقوف ہیں، کیونکہ انہوں نے صحابہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے مدینہ دین بچانے کے لیے آئے تھے وہ ان کو بے وقوف نظر آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دین کی خاطر دنیا کا اتنا نقصان کیا تھا۔ ابھی بھی دیکھیں نا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اپنا جاب چھوڑ دیتے ہیں دین کی خاطر، کوئی غلط جگہ جاب کر رہے ہوتے ہیں، بینک میں جاب کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسی جگہ جہاں پر ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے تو وہ جاب چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دوسرے کیا کہتے ہیں کہ ارے تم کتنے بے وقوف ہو، تم نے یہ جاب چھوڑ دیا، اتنی مشکل سے تمہیں جاب ملا تھا۔ تو دین کی خاطر انہوں نے جاب چھوڑا، تو وہ جو جاب چھوڑ رہے ہیں وہ اللہ کی خاطر چھوڑ رہے ہیں۔
تو وہ جو ہیں وہ ایمان ہے ان کے اندر، اس لیے ان کو جیسے ہی پتہ چلا انہوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن جو منافق ہوتے ہیں ان کو بس دنیا کا نقصان جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا نقصان لگتا ہے، اور جو لوگ دنیا کا نقصان کرتے ہیں دین کی خاطر وہ انہیں بیوقوف نظر آتے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ ہر چیز کو صرف پیسوں میں تولتے ہیں کہ یہ دین کا کام ہے، اس کو کرنے سے تو دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ پیسے ملیں گے۔ تو جو دین کے لیے اتنا صدقہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، وہ ان کو بے وقوف لگتے ہیں۔ یعنی جو اپنا وقت دیتا ہے دین کی خاطر، جو اپنا پیسہ لگاتا ہے دین کی خاطر، ان لوگوں کو، وہ لوگ جو ہوتے ہیں منافقوں کو بے وقوف نظر آتے ہیں کہ یہ کیوں اپنا اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اس میں تو ان کو بظاہر تو جب ہم دین کا کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں بظاہر کچھ نہیں ملتا، لیکن جو بھی ہماری نیکیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کے پاس جمع ہو رہی ہیں۔ تو یہ سب جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، یہ شک کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ جو ایک مومن ہوتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے۔ ایمان کا مطلب ہی یقین ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے، آخرت ہے، تو وہ جو بھی اپنا کام کرتا ہے، دنیا کا بھی جو کام کرتا ہے، وہ آخرت کو سامنے رکھ کے کرتا ہے۔ لیکن جو ایک منافق ہوتا ہے اس کو نہ آخرت پر یقین ہوتا ہے، اسے جو دکھائی دیتا ہے بس وہ وہی اس کو مانتا ہے، تو اس کو یہ سب، ان چیزوں پر پیسہ ضائع کرنا، اپنا وقت ضائع کرنا، یہ سب بے وقوفی لگتا ہے۔ اسی لیے یہ لوگ دین کی طرف نہیں آتے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ سب جو ہے ہمارا ٹائم ویسٹ ہوگا، ہمارا پیسہ ضائع ہوگا، ہم جائیں گے تو یہ ہم سے صدقہ کرنے کے لیے کہیں گے، یا ہمیں نمازیں پڑھنی پڑیں گی، یا ہمیں یہ سب کام کرنے پڑیں گے تو ہمارا وقت ضائع ہوگا۔ تو یہ سب جو ہے ہمارے لیے بے وقوفی ہے، ہمارا جو ہے دنیا ہی سب کچھ ہے، اور ہمیں دنیا کمانی ہے تو دنیا کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے۔ تو جو دین کے لیے صدقہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، وہ ان کو بے وقوف لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ یہ خود بے وقوف ہیں لیکن علم نہیں رکھتے۔ یہ سب کیوں ہے؟ جیسے ہم منافقت کی جتنی بھی آیتیں پڑھیں گے اس میں جو فائنلی جو نکل کے آئے گی بات وہ یہ ہوگی کہ علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ سب جو ہے علم کی کمی کی وجہ سے منافقت آتی ہے، اور جیسے جیسے علم آتا جاتا ہے تو اگر کسی کے اندر منافقت بھی ہوتی ہے تو علم پہنچتا جاتا ہے تو منافقت دور ہوتی جاتی ہے۔ تو منافقت جو دل کی بیماری ہے اس کا علاج جو ہے وہ علم حاصل کرنا ہے۔ جب ہم علم حاصل کرتے جائیں گے، اللہ کی کتاب پڑھتے جائیں گے، ایک ہی ایک آیت جب ہم بار بار جب ہمارے سامنے آئے گی تو وہ یقین کی کیفیت آ جائے گی، اور جب یقین آئے گا تو انشاءاللہ یہ جتنی بھی خراب چیزیں یہ سب دل سے نکل جائیں گی۔ لیکن وہ جو چیز ہے کہ ہدایت ملنا اور آپ کو علم حاصل کرنا، وہ بھی پھر اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ یعنی جو اللہ کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کا علم جو ہے وہ ایک ہدایت ہے، وہ ایک لیمپ ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ پورا یہ جو دنیا ہے یہ اندھیرا ہے، کیونکہ جہالت ہے، چاروں طرف جہالت ہے۔ جہالت کو تو ویسے بھی اندھیرے سے ہی کمپیئر کیا جاتا ہے۔ اب اس میں آپ کو صراط مستقیم ڈھونڈنا ہے، ڈھونڈنے کے لیے آپ کو ایک لیمپ کی ضرورت ہے۔ تو لیمپ کی دعا کرتے ہیں ہم اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں وہ لیمپ دے دے جس کی روشنی میں ہمیں صراط مستقیم مل جائے اور ہم اس پر چل جائیں۔ اور وہ جو لیمپ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمارا دل اور دماغ روشن ہوتا ہے، ہمیں ایک روشنی حاصل ہوتی ہے جس کی مدد سے پھر ہم صراط مستقیم پر آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ تو وہ جو روشنی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو تب ملتی ہے جب آپ اس روشنی کی خواہش کرتے ہیں۔ تو جو منافقت ہوتی ہے، اگر کوئی منافق ہے اور اگر وہ خواہش کرے کہ اگر مجھے صحیح راستہ مل جائے تو میں سیدھے راستے پر چلوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں اور وہ دین کا علم حاصل کرتا ہے، اور کرتے کرتے پھر اس کے اندر سے جتنے بھی شک و شبہات ہوتے ہیں دین کے معاملے میں وہ نکل جاتے ہیں۔ اور جب شک نکلتا ہے، یقین آتا ہے، تو پھر سب کچھ پھر جب اللہ پر یقین ہوتا ہے، جب آخرت پر یقین ہوتا ہے تو پھر انسان کے عمل بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ منافقین نے ان صحابہ کو بے وقوف کہا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان اور مال کسی کی بھی قربانی سے پرہیز نہیں کیا، انہیں اپنا جان بھی دی اور اپنا مال بھی دیا، تو وہ ان کو بے وقوف نظر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین کے لیے قربانی دینا بے وقوفی نہیں بلکہ عقل مندی اور سعادت ہے۔ صحابہ اکرام نے اسی سعادت مندی کا ثبوت دیا، اس لیے وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے کسوٹی ہیں۔ اب ایمان انہی کا ہوگا جو صحابہ اکرام کی طرح ایمان لائیں گے۔
یعنی ہمیں صحابہ نے وہ کر کے دکھایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، انہوں نے وہ چیز کر کے دکھائی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ چیز فالو کی. صحابہ کون تھے؟ وہ ہماری ہی طرح انسان تھے. وہ کوئی بہت زیادہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ کوئی کسی چیز سے نہیں نوازا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جیسے جیسا بتایا انہوں نے ویسے ویسے کیا، تو اللہ ان سے راضی ہوا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے تو ہمیں بھی وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول نے بتائے اور جو صحابہ نے فالو کیے. ظاہر بات ہے کہ فوراً ملنے والے فائدے کے لیے دیر سے ملنے والے فائدے کو نظر انداز کر دینا اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دینا اور اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرنا سمجھداری نہیں ہے، بے وقوفی ہے. یعنی جو صرف دنیا دنیا چاہنا اور آخرت کے بارے میں نہ سوچنا اور آخرت کے بارے میں کچھ نہ کرنا، نہ اپنا مال صدقہ کرنا، نہ کوئی ایسا کام کرنا، کوئی قربانی کرنا، تو پھر آپ کو آخرت کیسے ملے گی؟ تو یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے جو منافق کرتے ہیں، اور ان کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ اتنا غلط کام کر رہے ہیں.